معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہاشم یزمانی صاحب، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے۔ 3 سال تک مسجد نبوی میں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت خواب ہیں جن کی تعبیریں بتائی جا رہی ہیں، لائیو بھی بتائی جا رہی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی بتائی جا رہی ہیں، اس سیگمنٹ میں بھی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اب وہ جو واٹس ایپ نمبر جاری ہوا ہے جی، تو الحمدللہ اب ڈیلی جو ہے نا وہ تقریباً 100 کراس کر گیا ہے، ماشاءاللہ 100 پلس ڈیلی کی بنیاد پہ اب یعنی لوڈ بڑھ گیا ہے اور الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ ان کو جواب دیے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ یعنی لائیو بھی بتا رہے ہیں بات۔ جی الحمدللہ۔ نہیں جی، آج لائیو بھی پھر خواب ہم کچھ شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور تو کہ وقت کم ہے لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کر لیں گے اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ سر ریٹرن میں خواب ہے پہلا میرے پاس، پوچھا گیا ہے خواب میں گھر میں چونٹیاں دیکھنے کی تعبیر کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونٹیاں گھر میں کب آتی ہیں؟ جب کوئی کھانے کی چیز پڑی ہو، جی، کوئی کھانے پینے والی چیز پہ آتی ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ چونٹی بس ایسے ہی، وہ کسی نہ کسی کھانے والی چیز پہ آتی ہے، جی، یا پھر وہ بڑے ہی منظم طریقے سے وہ لائن بنا لیتی ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے کھانے والا، کوئی دانہ، کوئی اس طرح کی چیز۔ تو اگر گھر کے اندر چونٹیوں کو آتا ہوا دیکھا جائے تو یہ انشاءاللہ رزق کے آنے کی طرف اشارہ ہے، یہ خیر و برکت کے آنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر گھر سے نکلتا ہوا دیکھا جائے تو یہ تھوڑا سا مالی معاملات کے اندر پریشانی کی طرف اشارہ ہے۔ گھر آ رہی ہیں تو اور ہے، نکل رہی ہیں تو مالی معاملات کے اندر قدرے کوئی پریشانی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر آ رہی ہیں تو یہ خیر و برکت کے آنے کی طرف اشارہ ہے اور رزق کے آنے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اس رزق کے لیے کچھ مشقت اور محنت جو ہے وہ کرنا پڑے گی۔ یعنی محنت اگر آپ کر رہے ہیں نا تو ساتھ آپ چونٹیاں دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر، وہ آپ کی محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ چونٹی جو ہے وہ بسا اوقات آپ دیکھیں وہ ایک دانہ اٹھاتی ہے، آگے جاتی ہے، وہ دانہ گر جاتا ہے، اس کو دانے کو لے کر نا دیوار پہ چڑھ رہی ہوتی ہے، کوشش جاری رکھتی ہے، پھر گرتی ہے۔ پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو، میں نے کبھی غور کیا ہے کئی دفعہ نا، اچھا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دانہ لے کے چڑھ رہی ہو، گر گئی اور اس نے دانہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، دوبارہ اس کو اٹھائے گی، پھر جائے گی، پھر اتنا فاصلہ طے کر کے تھوڑا سا آگے جائے گی، پھر گر جائے گی، پھر ایسا نہیں ہوا کہ اس نے چھوڑ دیا بلکہ اٹھاتی۔ تو یہ مسلسل محنت یہ رہے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ رائے گا نہیں جائے گی، بالآخر وہ چونٹی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ رزق اور خیر و برکت کی آمد اور مسلسل محنت کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ انشاءاللہ رزق اور مال و دولت کی فراوانی اور کشادگی کی صورت میں ملے گا۔ دونوں اشارے ہیں، دونوں اشارے۔ اور اسی طرح اگر وہ چونٹیاں دیکھی ہیں بستر پہ، اچھا، کاٹ نہیں رہی لیکن بستر پہ دیکھی ہیں، اور وہ شخص دیکھنے والا شادی شدہ ہے، تو یہ کثیر العیال ہونے کی طرف اشارہ ہے، اولاد کے زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ، اور وہ خیر و برکت والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آگے آسانیاں فرمائے گا۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر پوچھا گیا کیا دائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے انسان کو بھی برا خواب آ سکتا ہے؟ جی، ذہن یہی ہے لوگوں کا کہ خواب جو برا ہے یا نقصان دہ ہے وہ صرف اسی وقت آتا ہے جب آپ بائیں کروٹ پہ لیٹے ہوئے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ خواب کا تعلق نیند کے ساتھ ہے۔ اب جب آدمی رات کو سوتا ہے اس کا مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ انسان نماز عشاء ادا کرے اور اس کے بعد ذکر اذکار کرے، باوضو ہو کر دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، یہ تو انسان کے سونے کا طریقہ ہے۔ اور اگر آدمی سوتا ہے دائیں کروٹ پہ، اب نیند کی حالت میں وہ سیدھا ہو جاتا ہے، وہ بائیں کروٹ پہ ہوتا ہے، یعنی کتنی دفعہ انسان جو ہے نا وہ کروٹیں بدلتا ہے، اور خاص طور پہ اگر گرمی ہو اور گھر کے اندر یعنی وہ اے سی وغیرہ کا نہ ہو تو ویسے ہی بار بار جو ہے نا کروٹیں بدلتے ہوئے رہتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے کبھی انسان دائیں پہ ہوتا ہے، کبھی بائیں پہ ہوتا ہے، اور کبھی بالکل سیدھا لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور کسی کیفیت میں بھی خواب آ سکتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری والا خواب آ جائے، یعنی اس کا تعلق کروٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو کوئی ایسا خواب آ جائے جو کہ ڈراؤنا ہو، کوئی برا خواب ہو۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خواب کے اثر کو زائل کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے
اس میں یہی فرمایا کہ وہ جس کروٹ پر بھی ہے وہ کروٹ تبدیل کر لے. اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر دائیں پہ ہے تو بائیں پہ نہ ہو اور اگر بائیں پہ ہے تو دائیں پہ ہو جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ جب بھی اس کو ایسا خواب نظر آئے جو کہ ڈراؤنا ہو، جو خوفناک ہو، جو اسے برا لگے، تو وہ جس کروٹ پر بھی ہے اپنی کروٹ کو تبدیل کر لے. کروٹ بدل لے. تو وہ کروٹ دائیں پہ ہے تو وہ بائیں پہ ہو جائے، جی. اور اگر وہ بائیں پہ ہے تو دائیں پہ ہو جائے. اس لیے جو برا خواب ہے وہ کسی بھی کروٹ پہ آ سکتا ہے، اچھا خواب وہ بھی کسی بھی کروٹ پہ آ سکتا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ کروٹ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ جیسا کہ وہ شیطانی ہے، وہ رحمان کی طرف سے ہے. شیطانی ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہوگی، اور اگر کوئی نقصان دہ ہے واقعتاً تو اس کے اثر کو زائل کر دیا جائے گا. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے، چاہے وہ بائیں کروٹ والا ہے چاہے وہ دائیں کروٹ والا ہے، اس کو وہ خوشخبری ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا میں نے خواب میں اپنے بازو سے خون بہتا ہوا دیکھا ہے، تعبیر کیا ہوگی؟ اب یہ نہیں لکھا دایاں بازو ہے بایاں بازو ہے. وہ ہمارے لیے چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی ذرا تفصیل بیان کر دیں. ٹھیک ہے. بازو جو ہے وہ دایاں ہے تو اس کی تعبیر اور ہوگی، بایاں ہے تو اس کی تعبیر اور ہوگی. اور وہ جو خون نکلا ہے اس کی رنگت وہ کیسی ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا فرق ہوگا. اگر دائیں بازو سے خون نکلا ہے اور اس کی رنگت جو ہے وہ سیاہ قسم کی یا اس طرح کی ہے تو یہ کسی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے. صاحب خواب کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں. اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو بھائی، اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو کسی بیٹے کے ساتھ کوئی معاملہ، بیٹا. اچھا. اور اگر بیٹے بیٹیاں مکس نہیں ہے بلکہ صرف بیٹے ہی ہیں تو بیٹوں میں سے بڑا بیٹا. اچھا. اور اگر بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں میں سے بڑی بیٹی. یہ ساری چیزیں دائیں ہاتھ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یہ تو جسمانی صاحب ساری چیزیں بتا کے اولاد کے لیے خاص طور پر یعنی ساری کیفیات. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انسان محتاط رہے. انسان، یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب اس طرح کا خواب آئے اور اس کی آپ کو کوئی محسوس ہو رہی ہو جو ہم نے امکانیات بتائے ہیں، تو اس میں انسان فوراً صدقہ خیرات کر دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے. اور جب انسان ایڈوانس میں ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بار بار یہاں ہم ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دعا کا فائدہ یہ ہے کہ جو بیماری اتر چکی ہے دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. اور دعا کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیماری ابھی نہیں آئی وہ آ سکتی ہے تو دعا کے ذریعے سے آنے والی بیماری بھی ٹل جاتی ہے. تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اشارہ ہے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو دعا کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے آنے والی مصیبت بھی انشاءاللہ ٹل جائے گی. ٹھیک. اور اگر لیفٹ سائڈ پہ ہے اور زخم کے اندر سے نکلنے والا خون وہ اسی طرح کا ہے، یعنی گندا ہے یا اس طرح سیاہ ہے، تو اس کے برعکس یعنی اگر بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو بیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ پریشانی کا، بیماری کا، خدا نخواستہ کوئی موت کا نہیں ہے. یہ زخم جو ہیں وہ مندمل ہو جاتے ہیں. زخم سے نکلا ہوا جو خون ہے، یعنی یہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے زخم ہوا اور وہ پوری زندگی ہی ساتھ رہے گا. وہ ریکوری ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی ریکوری ہو جاتی ہے. تو اگر وہی بیٹے ہیں تو پھر بڑے کو نہیں بلکہ چھوٹے کو دیکھا جائے گا. اور اگر شادی شدہ ہی نہیں ہے اور بہن بھائی ہیں تو پھر بہنوں کی طرف دیکھا جائے گا. اچھا. اور اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا جائے گا. لیکن یہ سارے کا سارا ریکوری ہونے والی چیز ہے انشاءاللہ. اور وہ ریکوری دعا کے ذریعے سے ہے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے. یہ تو وہ پہلو ہے کہ جو آپ بھی سن کر گھبرا گئے ہیں اور ناظرین بھی گھبرا گئے ہیں. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے علاج بتایا ہے. صدقہ کریں، دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹال دے گا. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ زخم ہے اور اس میں سے خون نکل رہا ہے اور وہ خون بالکل اپنی طبی رنگت ہے اس کی جیسا خون ہوتا ہے. تو یہاں اس کو مال ملنے کی طرف اشارہ ہے صاحب خواب کو. اچھا. اگر وہ فریش اور اپنا ہی بلڈ ہے یہ اس کو مال ملنے کی طرف اشارہ ہے. اچھا. انسان خون پسینہ ایک کر کے مال کماتا ہے نا، تو یہ جو خون ہے نا، خون کا نکلنا، یعنی انسان اتنی مشقت کر کے پیسہ کمائے کہ اس کا خون پسینہ ایک ہو جائے کہتے ہیں نا، تو اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت کے ساتھ بھی ہے. اب اگر دائیں طرف سے خون نکل رہا ہے
تو اس شخص کو مال ملے گا کسی مرد کے ذریعے سے، والد کی طرف سے کوئی وراثت، بھائی کی طرف سے کوئی فائدہ، یا کسی اور حوالے سے. جی. اور اگر یہ بائیں طرف خون نکل رہا ہے تو اس کو مال ملے گا کسی خاتون یا کسی عورت کی طرف سے، یعنی والدہ کی طرف سے، بہن کی طرف سے، یا کوئی اور ایسا رشتہ کہ جہاں سے کوئی مال آ سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر بیٹی ہے، عورت ہے، اس نے اس طرح زخم دیکھ لیا ہے دائیں طرف سے، تو اس کو والد صاحب کی طرف سے کوئی چیز آئے گی، بعض دفعہ بھائیوں کی طرف سے کوئی تحفے کی صورت میں آئے گی، اور بسا اوقات وراثت جائیداد وہ سال ہر سال رکی رہتی ہے. تو والد کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو بھائیوں کے پاس حصہ ہے بہن کا، وہ اس کو ملنے کی امید ہے. اور بسا اوقات بائیں طرف سے اگر خون نکلتا ہے والدہ کی وراثت، والدہ کی طرف سے کوئی چیز، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بہن پاکستان میں ہے اور ایک بہن جو ہے نا وہ امریکہ، کینیڈا، اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ باہر والی ذرا سٹرانگ ہے، پاکستان میں رہنے والی تھوڑی سی کمزور ہے. وہ اگر اس طرح سے خواب دیکھے کہ بائیں طرف سے خون نکل رہا ہے اور صاف خون نکل رہا ہے، تو وہ جو باہر بیٹھی ہوئی بہن ہے نا، وہ اس کے لیے کوئی مالی معاونت اور مالی طور پر اس کے لیے بالکل، تو یہ اچھا خواب ہے اس حوالے سے. اور پہلی صورت میں بھی دعا صدقے کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک لائیو خواب یہاں سے بھی شامل کرتے ہیں. میں نام نہیں لے رہا لیکن لکھتی ہیں، خاتون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا خواب ہے میں بار بار خواب میں کہیں نہ کہیں سفر کر رہی ہوتی ہوں. یہ کس بات کا سمبل ہے؟ ایج 29 ہے، 29 سال، اور ایک بیٹی ہے ان کی، ڈیورسڈ ہے. یہ جو آخر میں انہوں نے کہا نا کہ ڈیورس ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بار بار سفر دیکھنا ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر جو ہے نا وہ قطعۃ من العذاب، یہ عذاب کا، آزمائش کا ایک ٹکڑا ہے، آزمائش کا ایک حصہ ہے. سفر جتنا بھی آرام دہ ہو پھر بھی گھر سے غربت سے مراد یعنی اجنبیت اور دوسری جگہ پہ جانا، اور گھر کے اندر جو معمولات انسان کے ہو سکتے ہیں وہ ادھر نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک طرح کی آزمائش کی طرف اشارہ ہے. اور یہ آزمائش بار بار اگر سفر دیکھتی ہیں تو یہ جو طلاق والا معاملہ ہے یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، جو کہ ہو چکی. اب 29 جو ہے وہ ایج ہے. اب دوبارہ بھی اگر یہ اس طرح سے سفر دیکھ رہی ہیں تو وہ جو نئے آنے والے رشتے ہیں، یعنی انسان آگے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں شادی کرنی بھی چاہیے یا کوئی ارادہ رکھتا ہے، تو پھر کچھ رشتے آ رہے ہیں تو ان کی طرف ذرا تھوڑا سا دیکھیں. اور اگر سفر دیکھ رہے ہیں تو سفر ایک لحاظ سے دعاؤں کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے. یعنی اگر یہ 29 کی ایج ہے اور پھر رشتے کے معاملے میں پریشان بھی ہیں، طلاق جو ہو چکی ہے، اب نئے رشتے کے بارے میں اگر پریشان ہیں، پھر اگر سفر دیکھ رہی ہیں، ایک آزمائش تو ہونی تھی وہ ہو چکی طلاق والی، لیکن اب اگلے مرحلے میں اگر یہ اپنے کسی بہتر مستقبل کے لیے دعا کر رہی ہیں، کہیں 2-3 جگہ سے رشتہ آ رہا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی استخارہ کر رہی ہیں کہ کون سا بہتر ہوگا، تو یہاں ان کے استخارے اور دعا کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. ان میں مسافر بھی ہے کہ مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول ہی کرتا ہے. تو یہ دعا کی قبولیت کی کیفیت بھی ہے، تو اس لیے یہ دعا کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے. حماد تنویر صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے مجھے میرے میسج کا جواب نہیں دیا جو واٹس ایپ پہ کیا ہے آپ کو. یہ لگتا ہے مجھے نہیں، یزمانی صاحب کو کیا ہے، اس لیے یزمانی صاحب نے مسکرا دیا ہے. آگے لکھتے ہیں، پیغام چینل بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. جی آمین. بہت شکریہ سر، آپ ہمارے علم میں بہت اضافہ کر رہے ہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل رہا ہے اور تعبیر سے ہمیں کافی حد تک یعنی کہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ایسے سیکھتے رہیے سر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی، لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. شکریہ لکھنے کا. میسیج کا جواب دے دیجیے گا. جی، خوابوں کے حوالے سے جو سوالات آتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ یہ سوموار اور منگل یہ 2 دن کوئی پروگرام کے اندر فزیکلی مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے ان 2 دنوں میں تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ 3 دن 4 دن پڑے ہوئے ہوں. یعنی کل تک سے پہلے کا کوئی میسج کوئی پینڈنگ نہیں پڑا ہوا. جیسے آپ فرما رہے ہیں 100+ میں جا رہے ہیں تو تھنگس ٹیکس ٹائم، تھوڑا سا مارجن دے دیں گے. عثمانی صاحب کو بڑے مصروف رہتے ہیں، تو جب بھی ٹائم آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ ریپلائی ضرور آئے گا. ایسا ہی انشاءاللہ جواب آئے گا، آپ پریشان نہ ہوں. آج نہیں، آج ابھی پروگرام کے بعد یا رات کے کسی وقت تک انشاءاللہ لیں. جی دیکھیں، یہ تو کنفرم ہو گیا، آپ کو جواب کا ٹائم بھی پتہ چل گیا.
آگے نازمین عبدالستار لکھتی ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ میں بیٹھی ہوں، وہاں ایک ہستی لیٹی ہیں، اس پر سفید رنگ کا کپڑا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو میں ان کے پاؤں مبارک غور سے دیکھتی ہوں جو سفید اور لمبے ہوتے ہیں، اور سوچتی ہوں کہ صحابی نے کس طرح ان کا حلیہ بیان کیا تھا۔ وہ خواب ہی بتا رہی ہیں کہ سوچنے میں وہ چلی گئی ہیں، خواب کی تعبیر کروا دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی بالکل، میں نے ابھی شامل کر لیا۔ یہ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں نا، کسی بھی بزرگ یا معزز ہستی کو اس طرح سے دیکھنا، یہ انسان، اب جس ہستی کا نام لیا گیا ہے، اب ان کا نام جب آتا ہے تو ہمارے بھی احترام میں آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور زبان پہ فرض ہے ہم پر کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم اور درود کے الفاظ پڑھیں، تو ایسی ہستی کا تذکرہ ہی آ جانا، اور یہ ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا بہت اونچا معیار ہے۔ اس لیے یہ ان کی جو محبت رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور وہاں تذکرہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ صحابہ نے کس طرح بیان کیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر پائے، ہم نہیں بیان کر پائے، کہ ہم میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم رخ زیبا کو اتنا تکتے، ہم اتنا زیادہ جو ہے نا ان کو آنکھیں بھر کے دیکھ سکتے۔ تو یہ تو محبت بالکل ایسا ہی ہے۔ ہر کسی نے کوشش کی ہے، بڑوں نے کوشش کی ہے، لیکن وہ پھر ایک صحابی نے کہہ دیا نا کہ ایک رات آپ سوئے ہوئے تھے اور اوپر بھی چاند نکلا ہوا تھا، تو بس میں ایک دفعہ ادھر دیکھتا تھا، ایک دفعہ ادھر دیکھتا تھا، تو بس میں نے کہا وہ پیچھے ہے اور یہی چاند جو ہے نا وہ آگے ہے، لیکن تفاصیل وہ بھی بیان نہیں کر پائے۔ تو یہ محبت کا بہت اعلیٰ معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو یہ محبت نصیب کرے، اور اس محبت کے اندر اضافہ فرمائے، مجھے آپ کو ناظرین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور یہی محبت ہمارے لیے توشہ آخرت ہو، نجات کا ذریعہ ہو، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت میں جنت کے مہمان انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے، آگے ریڈ روز لکھتے ہیں، ریڈ روز آئی ڈی ہے 2 دفعہ ریڈ روز لکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ، ماشاءاللہ بہت خوب یزمانی صاحب، یہ جی یزمانی صاحب کے لیے۔ اچھا، آگے مومنہ رؤف لکھتی ہیں کہ خود کو واش روم میں دیکھنا یا واش روم میں گندگی دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ ویسے تم کافی مرتبہ جی کافی دفعہ بیان کر چکے ہیں، تو واش روم میں جانا اور قضائے حاجت کرنا یہ کسی آزمائش اور پریشانی اور بیماری کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے، کسی مشکل مرحلے کے خاتمے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر واش روم میں گندگی دیواروں پہ لگی ہوئی، چھت پہ لگی ہوئی، ہر جگہ پہ ہے، تو یہاں یعنی واش روم جو ہے نا وہ جنات کا جو ہے نا وہ پڑاؤ کی جگہ بھی ہیں، تو یہاں ان کو سورۃ البقرہ یا دیگر جو رقیہ شرعیہ ہے وہ گھر کے اندر دم وغیرہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کوشچن مجھے سمجھ نہیں لگا، لیکن میں بھی یزمانی صاحب بہتر بتا سکیں گے۔ صبا افتخار لکھتی ہیں جو خواب کی تعبیر یزمانی صاحب بتاتے ہیں اگر وہی خواب میں بھی دیکھا ہو تو کیا سیم تعبیر ہوگی؟ یہ ہم امکانیات کس لیے بتاتے ہیں؟ یہ سیاق و سباق کے حوالے سے، یہ جو ابھی ہم نے زخم والی بات کی ہے کتنے پہلوؤں سے کی ہے، تو اب اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے وہ دیکھ لے کہے جی کہ یہ تو بیٹے کے بارے میں بتایا، تو اس کے لیے تو کہا ہی نہیں گیا، یہ تو اس کے لیے بھائیوں کے سے متعلقہ چیز ہوگی۔ تو یہ مختلف پہلو اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ناظرین میں سے ہر کسی کی کیفیت مختلف ہے۔ یس جی بالکل، اگر کیفیت سیم ہوگی تو پھر رات ایک خواب کسی نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بڑا بھائی فوت شدہ وہ قبر سے باہر کھڑا ہے اور مجھے بلا رہا ہے کہ بھائی جان بات سنو، بھائی جان بات سنو، اور سوال کرنے والے نے ساتھ ہی یہ کہہ بھی دیا کہ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہونے لگتا ہے نا اس کو ایسے خواب وہ بھائی ڈر گئے، وہ بھائی ڈر گئے۔ تو اس لیے خود سے ذہن نہ بنا لیں، یا جو بات سنی ہے آپ نے اس کو فوراً اپنے اوپر فٹ نہ کر لیں، بلکہ سیاق و سباق اور حالات کے مطابق اس کی تعبیر ہو۔ ٹھیک ہے، چند ریٹن خوابوں میں سے ایک اور خواب شامل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ جی خواب میں شیر پر سوار ہونے کی تعبیر کیا ہوگی؟ شیر پر خواب اگر کوئی سوار ہوا ہے خواب کے اندر، شیر بدک رہا ہے یا شیر فرما بردار ہو گیا، یعنی آرام سے کنٹرول میں ہے، اگر سموتھلی اور اس کو کنٹرول کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی طاقت ملنے والی ہے یا اس کے منصب کے اندر ترقی ہونے والی ہے، اور اس کو قائدانہ صلاحیتیں جو ہے نا وہ ملنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نیچے سے بدک رہا ہے بلکہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو اس کے معاملات کے اندر اگر کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں جس کی طرف یہ اشارہ ہے، لیکن جب تک وہ اوپر سوار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ
مشقت اور محنت کے بعد یہ حالات کو کنٹرول میں کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اگر غیر شادی شدہ خاتون اس طرح کا خواب دیکھے کہ وہ اس طرح سے شیر پہ سوار ہے یا شیر اس کے پاس ہے, تو یہ کسی بہادر اور دفاع اور حفاظت کرنے والے شوہر سے شادی ہونے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک. اور اگر شیر ببر شیر ہو, فل گرونا بڑا شیر ہو, اور آپ اس کو پیار کر رہے ہیں اور وہ آپ کا کہنا مان رہا ہو اور بیٹھا ہو آپ کے ساتھ, یہ اگر شادی شدہ ہو اور اس کے اولاد بھی ہو تو یہ فرما بردار اور ایک دلیر قسم کے بیٹے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. لے جی, میرے پاس 2 منٹ ہے, لیکن میں 2 منٹ میں ایک خواب اور شامل کر لیتا ہوں. کسی فوت شدہ کو بخار میں مبتلا دیکھنے کی تعبیر بتا دیجئے. پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ بیماری کی حالت میں فوت ہوا تھا. اگر وہ بیماری کی حالت میں ہی فوت ہوا ہے اور خواب دیکھنے والے نے اس کو بیماری میں دیکھا تھا, تو یہ وہی ذہن سے بات نکل نہیں رہی کہ وہ بیچارہ کتنی بیماری میں فوت ہوا. اور دوسرا اس کا ایک تعلق جو ہے وہ خواب دیکھنے والے کے ساتھ بھی ہے. خواب دیکھنے والے کی اگر عبادات کے اندر سستی ہے اپنی, تو یہ اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر عبادات کے بغیر جاؤ گے تو آگے معاملات جو ہے نا وہ بیماری اور پریشانی والے ہوتے ہیں. یہ صاحب خواب کے لیے. اور تیسرا اس کے اندر وہ جو جا چکے ہیں وہ زندہ لوگوں سے دعاؤں کا تقاضا کر رہے ہیں, دعاؤں کی ضرورت ہے ان کو, ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے. اور ایک اور پہلو کہ وہ جو جانے والے ہیں جن کو بیمار دیکھا گیا ہے ان کے مالی معاملات کو ضرور دیکھنا چاہیے. بس اوقات بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, جنازے پہ تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لین دین کے ہم ذمہ دار ہیں, لیکن بعد میں جب پروف کے ساتھ ثبوت کے ساتھ لینے والے آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ تو اعلان ہی تھا, رسمی اعلان کرتے ہیں لیکن اس کو پھر ہم ادا نہیں کرتے. تو اس لیے جو ان کے معاملات ہیں, ہو سکتا ہے قرض کے لین دین کے معاملات ایسے ہوں, یا بسا اوقات بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہنوں کا حصہ بھائیوں کے پاس ہی رہتا ہے. اور ایک عجیب سی بات بھی ہوتی ہے کہ باہر والے پلاٹ تو تقسیم کر دیے جاتے ہیں بہنوں کو, اگر کوئی بہت زیادہ کرے بھی, تو وہ جو رہائش والے کو 15-20 مرلے ہوتے ہیں نا والد صاحب کے, کہتے ہیں یہ تو رہائش والا ہے, اس میں سے حصہ نہیں دیتے, جبکہ اس میں سے بھی بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ دینا چاہیے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا مالی, یا ان کے پاس بہنوں کا کوئی حصہ ہوگا یا ان کے ذمہ کوئی قرض ہوگا, تو مالی معاملات کی ادائیگی جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی تو شاید اس طرح کے خواب آتے رہیں. ٹھیک ہے. سدرا بی بی صاحبہ نے لکھا ہے پلیز جواب دے دیں, پلیز آپ پلیز اب دوبارہ دیکھ لیجئے گا, پلیز ریپیٹ میں دیکھ لیجئے گا, پلیز غور سے دیکھ لیجئے گا. سب سے پہلا خواب ہم نے آپ کا ہی شامل کیا ہے. بارک اللہ. لے جی, اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے محسن احسن بلالی صاحب, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور موجود ہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لے جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بس جاتے جاتے یہی بات آپ سے کہیں گے کہ جب بھی دعائیں کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, تو ہمیں بھی اپنے پیاروں میں شامل رکھیں, دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.